بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی کے آگے اپنا سر نیاز جھکاتے ہیں، اسی سے اپنی زندگی کے تمام معاملات میں مدد مانگتے ہیں، اسی پر ایمان لائے ہیں اور خوش اور مسرور ہیں اس بات پر کہ اس نے ہم کو اپنی بندگی کے لیے چنا ہے، اور یہ عزم صمیم اور پختہ ارادہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری ساعتوں تک ہم ایمان پہ قائم رہیں گے، اس کے احکام پر عمل درآمد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب رحمت نازل ہوں اس کے نبیوں اور رسولوں پر جو لوگوں کو راہ راست دکھانے کے لیے تشریف لاتے رہے، خاص طور پر نبی آخر الزماں حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد و حساب ہزاروں لاکھوں درود و سلام اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں۔ محترم ناظرین، آئیے آج کی نشست میں ہم دور جدید کے ایک اہم مسئلے پر غور و فکر کریں۔ آج کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں عورت کی حیثیت کیا ہے۔ اگر ہم عہد قدیم کی طرف ایک نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو تمام حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ جیسے گھر کا ساز و سامان ہوتا ہے وہی حیثیت عورت کی تھی۔ چاہے آپ قدیم یونانی تہذیب کو دیکھیں، قدیم رومن تہذیب کو دیکھیں، یا ہندوستان کی تہذیب جو 3-4 ہزار سال پرانی رہی ہے ہندو تہذیب، اس کو آپ دیکھیں، ان سب میں آپ کو معلوم ہوگا کہ عورت کو بالکل ہی ایک لو اور گری ہوئی حیثیت دی گئی تھی۔ آج سے 1450 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جو گرے ہوئے تھے ان کو انہوں نے اونچا اٹھایا۔ عورت بھی گری ہوئی تھی، حالانکہ عورت آدھی انسانیت ہے، ہاف آف دی ہیومینٹی۔ اس کی گری ہوئی پوزیشن کو آپ نے تبدیل کیا اور اسے مرد کے برابر درجہ دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا وہ جہاں مردوں کے لیے ہے وہاں عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اس کی تعلیمات سب کے لیے عام ہیں، اور آپ نے صاف صاف فرمایا کہ روحانی مرتبے چاہے مرد ہو یا عورت جو بھی کوشش کرے گا وہ بلند مرتبوں کو حاصل کر سکے گا۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ آل عمران میں، جو قرآن مجید کی 30 سورت ہے، آیت آتی ہے کہ جو بھی اچھے کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، یقیناً میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کے بدلے کو، جزا کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے سے ہو۔ ایک بہت بڑی عظیم آیت ہے، یہ انقلابی آیت، ایک نئے دور کا آغاز ہوا اس آیت کے ذریعے سے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو۔ ایسا نہیں کہ مرد کوئی اونچے درجے کی مخلوق ہے اور عورت کوئی نیچے درجے کی مخلوق ہے، بتایا گیا کہ دونوں برابر ہیں۔ ان میں جو بھی اچھے اعمال کرے گا وہ اونچے درجات حاصل کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو کتاب انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجی اسے تورات کہتے ہیں، جینیسس یا باب پیدائش۔ اس میں بتایا گیا ہے، آدم و حوا کا واقعہ پیش کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ شیطان ابلیس وہ ایک خاص شکل بدل کر آیا، اس نے عورت کو یعنی حوا کو بہکایا اور حضرت حوا نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور اس طریقے سے انہوں نے گناہ کیا اور خدا کی نافرمانی کی۔ صرف ایک چھوٹے سے فقرے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدنامی کے داغ کو جو عورت کے دامن پہ لگا دیا گیا تھا دھو دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے سورہ بقرہ میں شروع میں ہی 2-3 رکوعوں کے بعد آپ نے پڑھا ہوگا کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو بہکایا۔ یورپ کیا کہتا تھا، عیسائیت کیا کہتی تھی، یہودیت کیا کہتی تھی، قدیم زمانے کے لوگ کیا کہتے تھے، عورت نعوذ باللہ شیطان کی ایجنٹ، عورت کمزور ہے، عورت کو شیطان نے بہکا دیا۔ پھر عورت نے آدم علیہ السلام کو یعنی مرد کو بہکایا، صرف ایک فقرے کے ذریعے، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو بہکایا، اللہ تعالیٰ نے عورت کی پوزیشن کو صاف کر دیا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے قرآن مجید کا جو اس نے عورت پر کیا۔ اب پھر آپ اور آگے بڑھیے، آپ سورہ توبہ کی ایک آیت، سورہ توبہ کے بارے میں جو قرآن مجید کی 9ویں سورت ہے، ایک بات یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی کے تقریباً آخری دور میں نازل ہونے والی صورت ہے سورہ توبہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ. ہم سب کو مردوں عورتوں کو یہ آیت یاد رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے سورہ توبہ کی اس آیت میں مومن مرد اور مومن عورتیں. دیکھیں ایمان شرط ہے، خدا پر ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں بعضہم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد و سپورٹر ہیں. کیا کرتے ہیں یہ مومن مرد اور مومن عورتیں؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں. یہ جو دو الفاظ ہیں، امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا، وہ نہی عن المنکر اور برائیوں سے روکنا، یہ قرآن مجید کے ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں. ان کے معنوں کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے. امر بالمعروف کے معنی یہ ہیں کہ نیکی کا حکم دیں، نیکی کو فروغ دیں، نیکی کو پھیلائیں، نیکی کی قوتوں کو مضبوط کریں. نہی عن المنکر اس کا ترجمہ ہے برائیوں سے روکنا. برائیوں سے روکنا، زبان سے روکنا، ہاتھ سے روکنا اور ہر طریقے سے قلم سے روکنا. پھر برائیوں کے خلاف جدوجہد کرنا. جہاد کے معنی کیا ہیں؟ جدوجہد کے معنی، جہاد کے معنی کسی کو مار دینے یا قتل کر دینے کے نہیں ہیں. جدوجہد اٹموسٹ اسٹرگل، پوری کوشش کرنا. پوری کوشش دماغ سے کی جاتی ہے، خیالات کے ذریعے کی جاتی ہے، زبان کے ذریعے کی جاتی ہے، قلم کے ذریعے کی جاتی ہے. جیسے آپ کا پیس ٹی وی ہے، ٹی وی کے ذریعے کی جاتی ہے، میڈیا کے ذریعے کی جاتی ہے، حکومت کے ذریعے کی جاتی ہے، قانون کے ذریعے کی جاتی ہے. تو نیکیوں کو پھیلانا، برائیوں سے منع کرنا، ان تمام ذرائع وسائل، ان تمام سادھنوں، ان سب کو استعمال کر کے نیکی کو پھیلانا اور برائی کا خاتمہ کرنا. یہ قرآن شریف کے دو بہت بنیادی ٹرمز ہیں، بنیادی اصطلاحات ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا. اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیکی کی قوتوں کو پروان چڑھانا اور برائی کی قوتوں کا خاتمہ کرنا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہیں، نیکی کی قوتوں کو پروان چڑھاتے ہیں اور بدی کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ بنیادی اس کام کے بعد، اور یہ مومنوں کا، امت مسلمہ کا بنیادی کام، ساری دنیا میں نیکیاں پھیل جائیں، ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو جائے، برائیوں کا خاتمہ ہو جائے، شیطان کی بندگی نہیں ہو، شرک نہیں ہو، گناہ نہیں ہو، معصیت نہیں ہو، دنیا امن اور چین کا سانس لے، سارے سر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، سارے انسان آپس میں بھائی بھائی بن جائیں، امن کا، محبت کا، انسانیت کا، شرافت کا دورہ ہو. یہ اسلام کا مقصود. تو اس کام کو مردوں عورتوں دونوں کو کرنا ہے، صرف مرد نہیں کر سکتے ہیں. زندگی کی گاڑی دو پہیوں پہ چلتی، ایک پہیے پہ نہیں چل سکتی. اور ایک پہیا اگر مرد ہے تو دوسرا پہیا عورت. اگر ایک پہیا کمزور ہو گیا تو دوسرا پہیا ٹھیک طریقے سے اپنا کام انجام نہیں دے سکے گا. اس طریقے سے مرد عورت دونوں کو مل کر اس کام کو انجام دینا ہے. اتنی بڑی ذمہ داری جو امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، امت مسلمہ کا بنیادی منصب ہے، اس کا فریضہ ہے، پرپز آف لائف ہے. مردوں عورتوں دونوں کو اس کام میں شریک و سہیم ہو کر کوآپریٹ کر کے اس کام کو انجام دینا ہے. پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، یہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اب دیکھیے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی نماز قائم کرنی ہے. البتہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو رعایت دی چونکہ ان پر گھریلو ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. کتنی بڑی ذمہ داری، ایک بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک پالنا، ہر طرح کی مشکلات اس کے لیے برداشت کرنا، اور اپنی جان سے کھیل کر اس کو جنم دینا، پھر اپنا خون جگر اس کو پلانا، اس کے دکھ سکھ کا خیال رکھنا، اس کو پروان چڑھانا معمولی کام نہیں، بہت بڑا کام. اسلام اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. اور یہ عورت کا ایک بنیادی فنکشن ماں بننا، اور ماں جو محبت کا سب سے بڑا سرچشمہ ہوتی ہے. ماؤں کے اگر دل سوکھ جائیں پھر دنیا میں
پھر محبت کا کہیں چلن نہیں ہوگا۔ تو عورت اتنا بڑا کام انجام دیتی، تو عورتوں کو اسی لیے رعایت دی گئی ہے کہ وہ نماز گھر پہ پڑھ لیا کریں۔ البتہ یہ بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی بندیاں اگر اللہ کے گھروں کو آئے تو یہ منع مت کرو۔ چنانچہ آپ حرم شریف میں دیکھتے ہیں، مسجد نبوی میں دیکھتے ہیں، حرم شریف میں جہاں مرد نماز پڑھتے ہیں عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں، بلکہ حرم شریف میں مرد عورت ایک پاکیزہ فضا میں اپنی نگاہیں جھکائے ہوئے اور اپنے ہونٹوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کے ترانے اپنے ہونٹوں سے بکھیرتے ہوئے مرد عورت سب مل کر وہاں پر طواف کرتے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ عورتوں کی زکوٰۃ عورتوں ہی کو دینا ہے۔ عورتیں، ان کا مال انہی کا ہے، مردوں کا نہیں۔ مرد اس پہ قبضہ کر لیں تو غلط، عورتوں سے جہیز کا مطالبہ کریں تو غلط۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ مردوں کو نکاح کرتے وقت لازماً مہر دینا چاہیے، نہ یہ کہ عورتوں سے ہم جہیز طلب کریں۔ یہ غیر اسلامی چیز ہے اور اس کو ہم نے اور مذہب کے لوگوں سے سیکھ لیا ہے، خاص کر ہندوستان کی روایات میں اس طرح کی چیز ہے۔ اسلام اس کے خلاف، اسلام اس کے مقابلے میں یہ کہتا ہے مرد لازماً نکاح دیتے وقت مہر ادا کرے۔ آپ نے نکاح کی محفلوں میں شرکت کی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ جب نکاح کا اعلان ہوتا ہے، خطبہ نکاح ہوتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، تب یہ بھی بتایا جاتا ہے اتنے مہر پر اس شخص کا نکاح اس عورت کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو عورتوں کو اپنی زکوٰۃ دینی ہے، عورتوں کا مال عورتوں کا ہے، وہ انہی کے قبضے میں ہونا چاہیے، وہ اس کو پروموٹ کرنے کی اور بڑھانے کی، انویسٹ کرنے کی کوشش کریں۔ زکوٰۃ بھی انہی کو دینی۔ قیامت کے دن عورت سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی زکوٰۃ دی یا نہیں دی، اس کے شوہر سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تیسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں، یہ یطیعون اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ اور اللہ کے رسول کی یہ لوگ اطاعت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک سیرحمہم اللہ، یہ ہیں وہ لوگ، یہ سچے مومن اور سچی مومن خواتین جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ تو دیکھیے اور بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن میں مختصر آپ کے سامنے ان باتوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں مومن عورتوں کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویوں جن کو ہم امہات المومنین، مومنوں کی مائیں کہتے ہیں، ان کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ وہاں پر ایک آیت آتی، میں قرآن شریف سے وہ آیت تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد رہے، میں وہ آیت آپ کو سناتا ہوں۔ دیکھیے فرمایا جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، قرآن شریف کی بنیادی آیت ہے۔ اس میں مرد اور عورت کی جو ایک پوزیشن ہے اس کو واضح کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ آپ اچھی طرح اپنے دماغ میں نوٹ کر لیں کہ بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، فرما برداری اختیار کرنے والے مرد اور فرما برداری اختیار کرنے والی عورتیں، سچے اور راست باز مرد اور سچی اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ کے آگے جھکے رہنے والے مرد اور جھکی رہنے والی عورتیں، صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ یاد رکھنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد رکھنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ایسے مردوں اور ایسے عورتوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کے لیے بڑا ہی زبردست، بڑا ہی اونچا ہم نے اجر تیار کر رکھا ہے اور مغفرت تیار کر رکھی ان لوگوں کے لیے۔ تو اب دیکھیے اس آیت کے ذریعے سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مردوں پر جو ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں اسی طرح کی سملر ویسی ذمہ داریاں عورتوں پر بھی ڈالی گئی ہیں، یعنی انہیں مسلم ہونا چاہیے، انہیں مومن ہونا چاہیے اور انہیں فرما بردار ہونا چاہیے، مردوں عورتوں دونوں کو۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کے زندگی گزارنی چاہیے، ڈر کر، خوف کے ساتھ، خشیت کے ساتھ۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، انہیں سچائی کے راستے پر عمل پیرا ہونا چاہیے،
انہیں اپنی شرم و حیا، اپنی عزت اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنی چاہیے مردوں عورتوں دونوں کو، اور انہیں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے اس میں مردوں عورتوں میں کوئی تفریق نہیں کی گئی، مرد جو ان کے اندر صفات ہوں عورتوں میں بھی وہ صفات ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ افسوس کہ ہماری خواتین اس سے واقف نہیں ہیں، ہمارے مرد بھی اس سے واقف نہیں۔ یہ عورتوں کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ۔ یہ دوسری بات ہے کہ سماجی دائرے میں مرد کا دائرہ ایک الگ ہے، عورت کا دائرہ ایک الگ۔ مثال کے طور پر عورت گھر کو سنبھالتی، وہ گھر کی ملکہ ہے۔ دنیا کے تمام مرد مل کر بھی 330 کروڑ مرد اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں، تو یہ سب مل کر بھی ایک بچے کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنا بڑا کام ہے جو عورت کو دیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی عورت اگر زچگی کی حالت میں اور بچے کی پیدائش کے مراحل میں یا حمل کی حالت میں مر جائے تو شہادت کی موت۔ کتنی بڑی بات فرمائی۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کے سفر میں جب میں جنت کے دروازے کے قریب داخل ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت مجھ سے آگے بڑھ رہی ہے، اور وہ ایک ایسی عورت تھی، اس کے شوہر کا جب انتقال ہو گیا تو اس نے اپنے بچوں کی پرورش کا فریضہ انجام دینے کے لیے دوسری شادی نہیں کی۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے ایسی عورت کا۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں بیوہ ہو جائیں تو شادی نہیں کریں، نہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن شریف میں کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اپنے بے شادی شدہ لوگوں کی، چاہے مرد ہو عورت ہوں، چاہے وہ بیوہ ہو گئے ہوں یا ان کی بیویاں مر گئی ہوں یا کنوارے ہوں، ان کی شادیاں کر دیا کرو۔ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مرد یا عورت وہ بغیر شادی کے بیٹھے رہیں یا عرصے دراز تک شادی نہیں کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ شادی سے کوئی محروم نہیں رہے۔ لیکن اس حدیث کے ذریعے سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی معلوم ہوتا ہے، ایک عورت کا جو قربانی دیتی ہے اس کی بھی ایک اہمیت، کتنا بڑا اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک بہت بڑا درجہ عطا فرمایا۔ پھر اسلام کی مثالیں مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو شخص اللہ کے رسول پر ایمان لایا کون تھا؟ ایک خاتون تھی، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور اسلام کے راہ میں جدوجہد جہاں مردوں نے کی عورتوں نے بھی کی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حدیثوں کے جو راوی ہیں تیسرے نمبر پر سب سے بڑی راویہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ 2210 حدیثیں ان کے ذریعے سے امت کو ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 48 سال زندہ رہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے پاس آ کر اسلام کی بنیادی باتیں، بہت سارے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ ایک اور بات، عورتوں پر جنگ کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، لیکن کبھی کبھی جنگ کرنی پڑتی۔ عورتوں نے جنگ میں بھی مختلف خدمات انجام دیں، پانی پلانے کی خدمات، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کی خدمات وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی خدمات انجام دی انہوں نے۔ اور سب سے پہلے اسلام کے لیے جان دی حضرت عبداللہ بن ابی حالہ نے۔ دوسرے نمبر پر جان دی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ہماری خواتین بھی سنیں، ہمارے مرد بھی سنیں کہ کتنا بڑا مرتبہ تھا حضرت سمیہ کا۔ اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ کی کتنی بڑی بات ہے، حضرت خدیجہ نے اپنی ساری دولت اسلام کے لیے لگا دی۔ کتنی خواتین ہیں، ان سب سے حدیثیں ہم کو ملتی ہیں، دین کے مسائل ملتے ہیں، گھروں کو انہوں نے سنبھالا، ضرورت پڑی تو جنگ کے میدان میں بھی وہ گئیں۔ اس طریقے سے خواتین کا دائرہ کار بہت بڑا تھا، بہت وسیع تھا۔ بعد کے دور میں دوسری قوموں کے ہم پہ اثرات پڑے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے ہم دور ہو گئے، ہم نے اس دائرے کو محدود کر دیا، اور آج نتیجہ اس کا کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم نے آدھی امت کو، عورتوں کو ہم نے بالکل سسپینڈ کر دیا ہے، معطل کر دیا ہے، وہ ملت کی خدمات انجام نہیں دے رہے ہیں۔ 100 سال پہلے ایسی جہالت ہمارے اندر آ گئی تھی کہ ہم عورتوں کے پڑھنے کے مخالف تھے۔ اللہ کا شکر ہے ویسی بات نہیں، اب ہمیں عقل آئی ہے۔ کہتے تھے 100 سال پہلے عورت اگر لکھنا پڑھنا سیکھ گئی تو لا لیٹر لکھے گی۔ عجیب بات ہے جناب، مرد لا لیٹر نہیں لکھے گا؟ جی مرد کیا دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ دنیا میں بہت ساری غلط حرکتیں تو مرد کر رہے ہیں، جنگ کی آگ مرد بھڑکا رہے ہیں، فرقہ پرستی کو مرد فروغ دے رہے ہیں، پارٹیاں ہیں فرقہ پرستوں کی جو اس طرح کی چیزوں کو کون کر رہی ہیں؟ عورتیں تھوڑے کر رہی ہیں بیچاریاں، مرد کر رہے ہیں سارے کے سارے کام۔ اس طرح کے غلط تصورات تھے، حالانکہ اللہ کے رسول نے صاف صاف فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر فرض۔ اسلام نے سب کے لیے تعلیم کو کمپلسری قرار دیا۔ تو اس طریقے سے عورت پر بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے رسول کا،
کہ انہوں نے عورت کو بھی ایک مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہماری خواتین، ہماری بچیاں وہ بھی اس بات کو جانیں اور ہمارے مرد بھی اس بات کو جانیں، اور عورت کا جو کھویا ہوا مقام ہے وہ اس کو ہم دوبارہ دلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے عورت کو ایک بہت بڑا مرتبہ عطا کیا ہے، اور انسانیت کے لحاظ سے، روحانیت کے لحاظ سے کوئی تفریق نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم کا دوسرا رکوع پڑھیے، اس کا آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں کے لیے مثال دیتا ہے، اچھی مثالیں دو اور خراب مثالیں دو۔ اچھی مثالوں میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی مثال دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کتنی عظیم خاتون تھیں وہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کی مثال دیتا ہے کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار خاتون تھی وہ۔ اور دو عورتوں کی اور مثال پیش کرتا ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں عورتیں نالائق تھیں، کفر پہ جمی رہی ہے۔ تو مومن مردوں عورتوں کے سامنے دو مثالیں خواتین کی دی گئی ہیں، حضرت آسیہ کی، حضرت مریم کی، اور دو خراب مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ تو اس طریقے سے جو بھی اچھے کام کرے گا وہ بلند مرتبہ پائے گا۔ ہماری عورتوں کا جو چھینا ہوا مقام ہے وہ ہمیں انہیں عطا کرنا چاہیے، دوبارہ انہیں دینا چاہیے، تاکہ سماج کو تبدیل کرنے کے سلسلے میں، دنیا میں پاکیزہ انقلاب لانے کے سلسلے میں، شرافت اور انسانیت کی سنتوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے سلسلے میں مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں مل کر کام کریں۔ پھر ایک بار یاد دلاتا ہوں سورہ توبہ کی اس آیت کو کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار اور سپورٹر اور ولی ہیں، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں کا مقابلہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پر ان کی مکمل اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں، ہمارے بھائیوں اور ہمارے بہنوں، ہمارے بچوں اور بچیوں، خاص کر آنے والے نسل کے بچوں اور بچیوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں اور اپنے سماج کو ایک پاکیزہ اور انسانیت نواز سماج بنائیں۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك أسلمت، اللهم بك آمنت، ربي وعليك توكلت، فاغفر لي ما قد أسررت واغفر لي ما قد أعلنت. جئت أصلي وبقلبي أتضرع شوقا ربي، فتقبلني يا ذا المنة وارحمني واغفر